الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک حسین علم حضرت کی مسجد کے پاس، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کے قربت میں جو سہ رہا ہے اس کے سیدھے جانب موجود ہے، وہاں حضرت کے نام سے ایک مسجد بھی آباد ہے۔ تو حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، اور آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: شاہ علی عباس ابن شاہ ابو الحسن ثانی ابن شاہ من اللہ، جس کو عموماً لوگ مین اللہ پڑھتے ہیں، ابن شاہ ابو الحسن اول ابن شاہ کلیم اللہ ابن شاہ من اللہ ابن حضرت محمد اصغر حسینی ابن حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز قدس اللہ تعالی اسرارہم وافاضنا اللہ علینا من برکاتہم۔ حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق صاحب محبوب ذی المنن لکھتے ہیں، آپ حضرت ابو الحسن ثانی بدری رحمۃ اللہ علیہ کے خلف ہیں۔ نسب کا سلسلہ 7ویں پشت میں حضرت سید محمد حسین گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کو بیعت و خلافت اپنے والد ماجد سے حاصل ہوئی، اور آپ کے متعلق دیگر اور تبصرہ نگار حضرات، سیرت نگار حضرات یہ تحریر فرماتے ہیں، آپ مجازیب کاملین میں سے ہیں۔ بیعت و خلافت اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، اگرچہ کہ حضرت مادرزاد ولی ہیں، لیکن بیعت اور خلافت کے بعد، اجازت کے بعد میں آپ مرتبہ جذب پر فائز ہوئے اور مجذوب کامل ہو گئے۔ اکثر بازار میں تشریف فرما ہوتے اور اپنی کرامت ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے والد گرامی کے متعلق تھوڑی سی اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ حضرت شاہ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق مختصر سی وضاحت حضرت ابو الحسن شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں ہوئی ہے۔ آپ ابو الحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہے ہیں، حضرت شاہ ابو الحسن خاموش رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صاحبزادے بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آپ کے والد گرامی نے گرم کھانا ایک بڑے چینی کے کٹوری میں بھر کر ایک خادم کے ذریعے آپ کے پاس روانہ کیا۔ حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ان کے پاس روانہ کیا۔ والد محترم نے اس وقت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ 4 محل بادشاہی کے حوض کے کنارے پانی میں پاؤں چھوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ خادم نے بادب تمام آپ کے سامنے کھانا رکھا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے والد محترم نے یہ بھیجا ہے۔ حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مجذوب تھے، وہ کھانے کا کٹورا اپنے ہاتھ میں لیے اور حوض میں پھینک دیا۔ حاضرین، مجذوبان کاملین، ان بزرگوں کا طریقہ کار کچھ علیحدہ ہوتا ہے، اور ان کا تعلق عام طور پر جماعت ملامتیہ، مذہب ملامتیہ سے ہوتا ہے۔ فقراء کرام، صوفیاء کرام میں ایک ملامتیہ مذہب اور جماعت ہوتی ہے، جن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر خود کو متہم رکھتے ہیں اور شرع محمدی علی صاحبہ صلاۃ والسلام پر کامل طور پر پیروی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو، اس لیے وہ عموماً اپنے آپ کو متہم رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی جماعت اور اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کھانا، اللہ کے ولی ہے، انہوں نے کھانا بیکار کر دیا، پانی میں پھینک دیا، خیر اس کی بہت ساری تعویلیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، مگر اتنی
समझ में आने वाली बात तो इतना है कि हौज़ हो या पानी की बाउली हो वगैरह हो, उसमें अमूमन मछलियाँ होती हैं, तो हज़रत ने खाना इसलिए पानी में डाला ताकि मछलियाँ खा लें। तो ऐसी बहुत सारी तावीलें हो सकती हैं, इसमें कोई फजूल खर्ची या ज़ाय होने की बात नहीं है। तो हज़रत शाह अली अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने वो कटोरा अपने हाथ में लिया और हौज़ में फेंक दिया। खादिम ने आपके वालिद मोहतरम की खिदमत में हाज़िर होकर सारी सूरत हाल बयान की, सूरत वाक़या बयान किया। हज़रत हैदर सानी, अबुल हसन हैदर सानी रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद गिरामी ने खादिम को फिर ये फरमाया कि आप उनके पास जाओ और ये कहना कि मेरी जानिब से कहना कि अब्बास से कहो कि मेरा भेजा हुआ खाना मुझे वापस कर दे। तो खादिम ने हज़रत के हुक्म के मुताबिक शाह अली अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे कि हज़रत खाने का कटोरा खाना समेत आपके वालिद मोहतरम तलफ़ फरमाते हैं। तो हज़रत शाह अली अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त अपना हाथ पानी में डाला और वही गर्म खाना पानी से निकाल कर खादिम के हवाले कर दिया। तो ये हज़रत का तसर्रुफ़ और हज़रत का कमाल है कि जो खाना पानी में डाल दिया गया वो मुंतशिर हो जाता है, फैल जाता है, मुतफर्रिक़ हो जाता है, या पानी के कीड़े भी उसे खा ले सकते हैं, बर्तन टूट भी सकता है। लेकिन हज़रत को जब ये गुजारिश की गई कि आप वो खाना वापस कर दीजिए, तो हज़रत ने फ़ौरन अपना हाथ पानी में डालकर उस खाने को बर्तन समेत और उसके अपनी असली हालत में गरम उसी हालत में वापस लौटा दिया। हादिरीन, अल्लाह के नेक बंदों की ये करामतें हैं। करामत किसको कहते हैं? करामत के मुतालिक हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामिया इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, करामत दरअसल अल्लाह के उस बंदे की बुज़ुर्गी और अज़मत को बयान करती है जो अल्लाह के दरबार में क़ुर्बत और आला मकाम पाए हैं। और उसके बाद हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं कि करामत हज़रत के आला होने की निशानी नहीं है, बल्कि हज़रत आला हैं, अल्लाह के क़ुर्ब में हैं, इसकी वजह से करामत का ज़ुहूर हुआ है। इसमें फ़र्क है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जिस वली से करामत ज़ाहिर हुई वो बहुत बड़े वली है। हकीकत ये है कि जो अल्लाह के जितने ज़्यादा मुक़र्रब होते हैं और अल्लाह के दरबार में आला मकाम रखते हैं, उनसे करामतें ज़ाहिर होती हैं। तो ये जो करामत ज़ाहिर हुई ये उनके मकाम और मर्तबे और अज़मत को बयान करती है। चुनांचे हज़रत शाह अली अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से ये जो करामत ज़ाहिर हुई, ये दरअसल इसकी तफसीर है जो हदीस पाक आई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि बंदा फ़राइज़ की तकमील के बाद जब नवाफिल अदा करता है और क़ुर्ब नवाफिल के ज़रिए मेरी क़ुर्बत, मेरी नज़दीकी हासिल कर लेता है और मुक़र्रब हो जाता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो कहता है, और उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। तो हादिरीन, हज़रत शाह अली अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का दस्ते मुबारक था और क़ुव्वत कुदरत कार फरमा है अल्लाह तबारक व तआला की। तो अल्लाह वालों से अगर ख़िलाफ़ आदत कोई काम अगर ज़ाहिर हो जाए और वो जो उनके तज़किरों में लिखे जाते हैं ये उनकी अज़मतों पर दलालत करते हैं, चूँकि ये साहिब शरीयत के पैरोकार होते हैं। अल्लाह के नेक बंदे दीन इस्लाम को कमा हक़्क़हू समझे और समझाने वाले होते हैं। उनसे जब करामतों का ज़ुहूर होता है तो लोगों के दिल में उनकी धाक बैठती है और उनसे अक़ीदत व महब्बत पैदा होती है। तो उसी अक़ीदत और महब्बत की वजह से वो उस दीन के पैरोकार हो जाते हैं, उस दीन पर अमल करते हैं जिस दीन को ये अल्लाह वाले मानते हैं। इसीलिए उनसे करामतों का ज़ुहूर होता है। चुनांचे हज़रत शाह अली अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने ये खाना गरम उनके हवाले कर दिया। खादिम ने वो खाना लेकर
آپ کے والد محترم یعنی حضرت ابوالحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور کھانا ان کے حوالے کیا اور کیفیت بیان کی، تو والد محترم نے فرمایا کہ ایک مقام پر 2 شیر اور ایک نیام میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی، یعنی اس علاقے میں اب یہ بزرگ ہیں، شہزادے کی خاطر انہوں نے حیدرآباد ترک کر دیا اور اپنے بزرگوں کے وطن، اپنے آبا و اجداد کے وطن بیدر تشریف لے گئے اور تا حین حیات وہیں جلوہ افروز رہے اور ان کا وصال بھی وہیں ہوا، چنانچہ مزار مبارک بھی حضرت کا وہیں بنایا گیا۔ تو حاضرین غور کیجئے کہ ولایت کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اولیاء کرام، علماء دین اور صوفیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے کہ یہ کسی ایک ولی کسی دوسرے ولی کو، ایک مولانا دوسرے مولانا کو، ایک عالم دوسرے عالم کو اپنے زمانے میں بزرگوں کے پاس ان قدیم زمانے میں ایک دوسرے کو مقابل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اب ان کی ولایت کا چرچا ہوگا اور ان سے قوم کو فیض ملے گا، تو چنانچہ اپنے فرزند کی خاطر والد محترم نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ تو حاضرین دین کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ لڑنے کے، مدبھیڑ کرنے کے، مقابلے کرنے کے نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کی خاطر اور ایک دوسرے کی رضا کی خاطر اپنا مقام، اپنا منصب چھوڑنے کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس طریقے سے کام لینا ہے ان کو وہ مرتبہ، وہ صلاحیت، وہ مقدرت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ابوالحسن حیدر ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند گرامی حضرت سید شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر وطن چھوڑا، اپنے والدین کے وطن پہنچ گئے اور وہیں آپ کی رحلت ہوئی۔ حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ عموماً بازاروں میں، راستوں پر جلوہ افروز رہتے تھے، بیٹھے ہوئے رہتے تھے، خاص طور پر حسین علم میں، اور کبھی گھوڑے پر بھی سواری فرمایا کرتے تھے، اسی طرح کبھی ہاتھی پر بھی سواری فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر جب ہاتھی بدمست ہو جاتا تو لوگ آپ کی خدمت میں اس کی سرکوبی کے لیے لاتے، اور ہاتھی جیسے آپ کے پاس آتا وہ اپنی بدمستی چھوڑ دیتا، اطاعت گزار ہو جاتا تھا۔ حضرت سید غلام علی قادری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ عموماً برہنہ رہا کرتے تھے۔ اب یہ لفظ برہنہ کے متعلق ہم نے تفصیلات بیان کر دی ہیں حضرت سید حسن برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے تذکرے میں، آپ باقی تفصیلات وہاں سماعت کر سکتے ہیں، مگر اتنی وضاحت ضرور چاہیے کہ اولیاء کرام میں جہاں برہنہ کا ذکر آتا ہے، اس سے مراد نعوذ باللہ مادرزاد برہنگی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے جتنا ستر چھپانا فرض ہے اس سطر کے علاوہ باقی بدن کے برہنگی کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے جو خاص طور پر مجذوب کامل ہوتے ہیں وہ کمال درجے میں ہوتے ہیں اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنے والے ہوتے ہیں، حسب ضرورت ہی غذا اور لباس استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا قلب یاد الہی کی طرف مطمئن رہتا ہے اور وہ ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیاوی امور، ساز و سامان، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے وغیرہ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اللہ کے ولی ہیں اور عام دنیاوی دیوانے نہیں ہیں، اسی لیے شریعت مطہرہ کی کامل پیروی کرتے ہیں، اسی لیے ستر عورت ضرور کرتے ہیں، چھپانے کا جتنا بدن کا حصہ ضروری ہے وہ ضرور چھپاتے ہیں، باقی حصہ لباس استعمال کرنے کی وہ ضرورت نہیں سمجھتے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ آپ عموماً برہنہ رہتے تھے۔ حضرت سید محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ لاوالی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، ان کی بھی آپ سے تقریباً ملاقات ہوئی ہے۔ تو حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی حضرت محی الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو دور سے بھی دیکھ لیتے تو سفید چادر لے کر اوڑھ لیتے
اور لوگوں سے یہ فرماتے کہ یہ محی الدین ثانی تشریف لا رہے ہیں، یہ انسان ہیں اور اس انسان کی وجہ سے میں ستر کر رہا ہوں، یعنی وہ لباس بھی پہن رہا ہوں جو عموماً نہیں پہنتا تھا، یعنی اپنے پورے بدن کو ڈھانک لیتے تھے۔ یہ ان کے ادب کی خاطر اور ان کی تعظیم کی خاطر تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس جلوہ افروز تھے اور اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک اپنے قدم مبارک دراز فرما تھے، حضرت عثمان غنی کے حاضر ہونے پر اپنے قدم مبارک موڑ لیتے ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ حضور میرے والد اور حضرت عمر تشریف لائے تو بھی آپ اپنے قدم مبارک دراز رکھے، حضرت عثمان کے تشریف لانے پر آپ نے کیوں اپنے قدم مبارک موڑ لیے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں ان سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیا میں ان سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی، حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید شاہ محی الدین ثانی قادری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے حیا کی۔ حضرت شاہ علی عباس رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 7 محرم الحرام 1126 ہجری میں ہوا اور آپ کا مدفن حیدرآباد حسین علم میں آپ کے والد کے مکان سکونت کے بالکل متصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، اس تذکرہ پاک کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے اور اپنی رضا و خوشنودی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الطاف و کرم ہماری زندگی و آخرت میں ہمیں بخشے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔